بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ قبولیت کے حج کے متعلق ایک عجیب و غریب واقعہ بتاتے ہیں کہ میں حج کے دوران حتیم میں سویا ہوا تھا کہ دو شخص میرے پاس آ کر کھڑے ہو گئے اور آپس میں باتیں کرنے لگے کہ اس سال کتنے لوگ حج پر آئے ہیں۔ تو دوسرے نے کہا 7 لاکھ، مگر حج کسی کا بھی قبول نہیں ہوا ہے، ہاں سارے کے سارے بخش دیے گئے ہیں۔ حضرت عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں سمجھ گیا کہ یہ دونوں انسانوں کے روپ میں اللہ تعالیٰ کے بھیجے گئے فرشتے ہیں، مگر مجھے حیرانگی اس بات پر ہوئی کہ حاجیوں کا حج قبول نہیں ہوا مگر بخش دیے گئے ہیں، تو یہ کس طرح ممکن ہے؟ ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا تو ایک فرشتے نے دوسرے فرشتے سے کہا کہ صرف ایک آدمی کا حج قبول ہوا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص کے طفیل سے سب لوگوں کا حج قبول کر لیا ہے اور ساتھ ہی سب کو بخش بھی دیا ہے۔ اس شخص کا نام علی اور یہ دمشق کے فلاں محلے کا رہنے والا ہے، موچی کا کام کرتا ہے، مگر علی حج کے لیے حاضر نہیں ہو سکا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب میں نے یہ سنا کہ علی حج پر حاضر نہیں ہو سکا تو میرا تجسس اور بڑھنے لگا کہ یہ شخص ایک موچی ہے اور اس نے ایسا کون سا عمل کیا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے طفیل سے سب کا حج قبول کر لیا اور بخش بھی دیا، مگر اس رب کعبہ کے در پر حاضر بھی نہیں ہوا۔ چنانچہ میں حج سے فارغ ہو کر دمشق کی طرف روانہ ہو گیا تاکہ اس شخص سے ملاقات کا شرف حاصل کر سکوں۔ بہت ڈھونڈنے پر بھی وہ شخص نہیں مل رہا تھا، مگر میں نے بھی پکا ارادہ کر لیا تھا کہ زیارت تو کر کے ہی رہوں گا۔ بہت دنوں کی تگ و دوڑ محنت کے بعد ایک روز وہاں پہنچ گیا جہاں وہ موچی کام کر رہا تھا۔ نام پوچھنے پر جب اس نے اپنا نام علی بتایا تو مجھے بہت تسلی ہوئی کہ اللہ پاک نے مجھے اس شخص سے ملا دیا جس سے ملنے کے لیے میں بہت بے قرار ہو رہا تھا۔ تو میں نے اس شخص سے کہا کہ بڑی مدت کے بعد آپ سے ملاقات نصیب ہوئی ہے۔ تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد میں نے علی سے پوچھا کہ اس سال آپ حج پر گئے تھے یا نہیں؟ اس شخص کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر اپنے جذبات کو ضبط کر کے نہایت حسرت بری آواز میں کہنے لگا کہ اس سال حج پر جانے کا ارادہ بھی کر لیا تھا اور سفر سامان بھی جمع کر لیا تھا، شاید اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں تھا۔ میں نے اصرار کیا، بتائیں کیا بات ہے؟ تو اتنا کہا کہ کوئی عذر کی وجہ سے۔ میں نے پھر اصرار کیا، وہی عذر تو میں پوچھنا چاہتا ہوں، جاننا چاہتا ہوں، ایسا کون سا عذر ہے؟ علی کے چہرے پر ایک عجیب سی اطمینانی کیفیت تھی، دل میں افسوس مگر چہرے کی نورانیت پر خوشی کے آثار جھلک رہے تھے، اور ایک ٹھنڈی آہ بھر کر کہنے لگا، میری کوئی اولاد نہیں ہے۔ اس وقت میرے گھر بچہ پیدا ہونے والا تھا، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کی امید تھی، مگر اس تکلیف میں میری اہلیہ نے مجھ سے گوشت کھانے کی فرمائش کر دی۔ خواہش تو بظاہر اتنی بڑی نہیں تھی، مگر میں سوچنے لگا کہ اگر بازار سے لا کر گوشت پکاؤں گا تو دیر ہو جائے گی۔ اتنے میں گھر والوں نے کہا، ایسا لگتا ہے کہ پڑوس میں گوشت پکا ہوا ہے، وہاں سے لے آئیں۔ میں گوشت لینے پڑوس کے دروازے پر پہنچا اور کہا، تھوڑا سا گوشت کا سالن دے دیں۔ تو جواب میں پڑوسی نے کہا، معذرت کے ساتھ میں آپ کو گوشت نہیں دے سکتا۔ میں نے وجہ پوچھی تو کہنے لگا، یہ گوشت آپ پر حرام ہے۔ تو میں حیران ہو کر پوچھنے لگا، وہ کیسے؟ تو اس شخص نے کہا، بچوں کی بھوک کی شدت بہت بڑھ چکی تھی، گھر پر کچھ نہیں تھا، تو میں نے دیکھا
گھر کے باہر ایک گدھا مرا ہوا پڑا ہے، تو اس کا گوشت لا کر بچوں کی بھوک مٹا رہا ہوں۔ ہم پر تو بھوک کی وجہ سے جائز ہے، مگر آپ پر حرام ہے۔ جب میں نے یہ بات سنی تو میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ میں حج پر جانے کا سامان اکٹھا کر رہا ہوں، جبکہ میرا پڑوسی بھوکا ہے۔ تو میں نے سارا سامان لا کر پڑوسی کو دے دیا اور معافی مانگنے لگا کہ میری بے خبری اور ناواقفیت کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، اور آئندہ پہلے تمہارا خیال رکھوں گا، بعد میں میری بیوی اور بچے کھائیں گے۔ علی بڑی معصومیت سے بس ایک یہی چھوٹی سی وجہ تھی کہ میں حج پر حاضر نہیں ہو سکا۔ حضرت عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علی کے نزدیک یہ ایک چھوٹی سی وجہ تھی، ایک چھوٹی سی نیکی تھی، مگر اسے کیا پتا تھا کہ اس چھوٹی سی نیکی کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کیا مقام ہے، اس کا اجر کتنا بڑا ہے۔ اور اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ چھوٹی سی نیکی کے بدلے 7 لاکھ لوگوں کا حج قبول ہو گیا اور ساتھ ہی بخشے بھی گئے۔ دوستو، کوئی نیکی چھوٹی بڑی نہیں ہوتی، مگر یہ نیکی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کتنی بڑی ہے ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اجر کتنا بڑا ہے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے۔ یہ اس کا فضل و کرم ہے جس کو عطا فرما دے، اور کوئی اسے روکنے والا نہیں ہے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔